السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ ایسی ویڈیو اس وقت پاکستان سے منظر عام پر آ رہی ہے جن کا میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ جیسے جیسے غربت میں اضافہ ہوگا یہ لوگ ظلم، زیادتی اور جبر کے ساتھ سسٹم کو چلانا چاہیں گے۔ اس کے بعد عوام بھی جو ہے وہ جاگ جائے گی، سڑکوں پہ آ جائے گی۔ کچھ ایسے واقعات کل پیش آئے جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، عوام کو اب سمجھ آئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا ہے جس کا میرا خیال انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تجربہ کار ٹیم آئی، وہ بیڑا گرک کر کے وہاں سے تتر بتر ہوگی۔ کل ایک گاڑی دیکھنے میں آئی، ایک ویڈیو ہمارے پاس پہنچی، جو سیاستدان تھے، نون لیگ سے تعلق تھا، اور عوام نے جب ان کو دیکھا تو پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہ صاحب ریورس گاڑی ان کا ڈرائیور لے کے بھاگے، پیچھے اور بھی گاڑیاں ساتھ توڑ دی انہوں نے، مگر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد پولیس نے کچھ علاقوں میں جو لوگ ہڑتال پہ تھے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش۔ اچھا، وہ بڑے پرامن تھے، آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے بس نعرے بازی کر رہے تھے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے، مگر کیونکہ دہشت پھیلانا پولیس کا مقصد ہے اور ان کو آرڈر آئے ہوئے اوپر سے کہ آپ نے بس کوئی نہ کوئی گیم ڈالنی ہے، لوگوں کو مارنا، تاکہ چند لوگوں کی پٹائی کریں گے، دوسرے بھاگ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ پولیس والوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے پبلک کے سامنے ہاتھ لگایا، پبلک نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ پھر پولیس والے جو ہیں وہ بھی جان بچا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گئے، اور اوپر سے ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ہم عوام کے قابو میں آ گئے تو ہمیں چھڑانے کسی نہیں آنا، بعد میں دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ لیکن عوام اس وقت اس قدر غصے میں ہے کہ وہ نہ تو پولیس کو برداشت کر رہے ہیں، نہ وہ سیاستدانوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 76 سال سے ہماری فوج بھی کہتی ہے کہ ہم نہ ہوتے تو آپ سوتے نہ آرام سے، پولیس بھی کہتی ہے، وہ بنا ہوا تھا ایک گانا بھی آپ کو شاید یاد ہوگا، پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی۔ سیاستدان کہتے تھے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیر بدل رہے ہیں، آپ کے بچوں کی قسمت بدل رہے ہیں۔ عدالتیں کہہ رہی تھی کہ ہم انصاف دے رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم جناب بہترین علاج کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بہترین کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں، میں ڈاکٹروں کا اس لیے کہا، ایسے واقعات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں نرسیں اس میں ملوث نکلتی ہیں، بچے بیچ دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، کافی لمبی کہانی ہے۔ اب اگر ان لوگوں نے کی خدمت، ان لوگوں نے کہا جی ہم نے، جو علماء وہ کہتے ہیں ہم نے تربیت بڑی اچھی کی عوام کی، ہم تو رات دن لگے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے مدرسے کھولے ہوئے ہیں، مساجد ہے، تو پھر آج عوام جس حالت میں رہ رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام اداروں نے مایوس کیا قوم کو، کسی ایک ادارے نے بھی خدمت نہیں کی قوم کی، اپنی کی، ایک دوسرے کی۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو غریب تھے، ان کی خدمت نظر نہیں آئی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب یہ سیاستدان جو ہیں جنہوں نے گیم ڈالی تھی، پیسے لیے، سب کچھ، یہ وہاں پاکستان میں رہیں گے، جب لوگوں کے سامنے جائیں گے تو لوگ ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایسے حملے کریں گے کہ یہ وہاں سے جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، جو بھاگ گیا وہ سکندر، جو نہ بھاگا وہ تو گیا پھرنا۔ کیونکہ یہ سارا غصہ مہنگائی کا جتنا بھی ہے یہ سیاستدانوں پہ نکل رہا ہے۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں
کہ جناب ان جرنیلوں پہ ٹیکس لگائیں، ان کو کہیں کہ بجلی کے بل ان کے بڑھائیں، ان ڈاکٹروں پہ لگائیں، ان ججوں پہ لگائیں، ان پولیس آفیسر جو بڑے بڑے ہیں جو اداروں میں کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں، وہاں سے پیسے پورے کریں، ان کی انکم زیادہ ہے، ہماری انکم کم ہے۔ تو ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ لوگ بچے برائے فروخت یہ بورڈ لگا کے بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ حالت ہوئی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن حالات آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بڑے اچھے جا رہے ہیں، یہ وقتی طور پہ ہے، 2-4-6 مہینے میں قوم عادی ہو جائے گی۔ عادی کیسے ہو جائے گی جب آپ بریک ہی نہیں لگا رہے، جب آپ آئے دن قیمتیں بڑھا رہے ہیں، آئے دن جو بھی قرضے آپ لے رہے ہیں اس کی پکنک تو آپ خود منا رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ ایک پیپلز پارٹی کی خاتون ہے، ان کے گھر سے پتہ نہیں 96 ارب روپے نکلے۔ یہ شازیہ مری کی میں بات کر رہا ہوں، خبر چل رہی سوشل میڈیا۔ ان لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی بلوچستان میں بھی ایک صاحب تھے، ان کے گھر سے اربوں روپے ملے تھے اور مشینیں تھی پڑی ہوئی نوٹ گننے والی۔ اچھا، اب اتنا پیسہ ان کے کام بھی نہیں آنا، یہ آ کے جو بہت بڑے بڑے بھاشن وہاں دیتی ہے شازیہ مری، اور بدتمیز بھی ہے، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں سے پیسے اتنے لے کے آئی۔ یہ سب آپ لوگوں کے پیسے، یہ لوگ بھتہ بھی لیتے ہیں کراچی میں، جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے، یہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، ان کو نشہ ہے پیسہ اکٹھا کرنے، خرچ کرنا ان کے نصیب میں پتہ نہیں ہے، لیکن اکٹھا کرنا ان کے نصیب میں ہے، اور وہ ان کے کام نہیں آتا۔ چور ہے نا جو کرنا، ظاہر ہے چوری کے ساتھ کرنا۔ ان لوگوں نے عوام کو بھوکا رکھنے کے لیے کبھی یہ آٹا جو ہے وہ ادھر ادھر غائب کر دیتے ہیں، کبھی یہ پیٹرول غائب کر دیتے ہیں، کبھی بجلی تو ویسے ہی غائب ہی رہتی ہے ہمارے، اب کرنسی غائب کر دی، ڈالر غائب کر دیا، پتہ نہیں سارا دن اسی میں ان کا گزر جاتا ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ ہمارے بہتر فیصلے کرے گے جس سے پاکستان کی حالت درست ہو، مگر پاکستان کی حالت 76 سال سے درست نہیں ہوئی، ان کی حالت درست ہوتی ہے، صبح سے شام تک جھوٹ 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 اور صرف جھوٹ۔ تمام سیاستدان آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے عوام کے ساتھ سچ بولا ہو۔ جو زیادہ آپ کو نظر آئیں گے مکمل طور پر آپ کو آ کے جھوٹ بول کے ووٹ لے لیں گے، اس کے بعد پھر جھوٹ بولیں گے، اور اسی طرح وہ جھوٹ کے سہارے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ پورا ملک جھوٹ کے سہارے چل رہا ہے، اور جھوٹ کے سسٹم میں کمی نہیں آ رہی، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ یار سبق سیکھ لیتا ہے کہ ہر چیز سامنے آ رہی ہے، ہر چیز کا لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے، سب لوگ جو ہیں سمجھ چکے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، مگر نہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، ہمارے جرنیلوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ آہستہ آہستہ جو عوام ہے وہ غصے میں آئے گی، سڑکوں پہ آئے گی، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہو سکتے ہیں، توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اپنا ملک ہے۔ کل کا یہ بہرحال ہمارے تک بھی پیغام پہنچا ہے کہ کافی پریشانی بنی ہے کل کی ہڑتال جو ہوئی ہے، یہ ہڑتالوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ قیمتیں بڑھاتے رہے گے، پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی آٹومیٹک وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لوگوں کی انکم جو ہے وہ کم ہے، اور چیزوں کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی خرید نہیں سکتا۔ کل ایک مولانا صاحب کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے 3 دن سے بچے بھوکے تھے، میں نے پھر 4000 سے 3000 روپے قرضہ لیا اور آٹا چاول وغیرہ لے کے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے دکھایا کہ دے دے کے میری ٹوپی کی حالت۔ ایک بندے کی اور ویڈیو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے، بیچارے نے میلی سی چادر لی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے یہ دیکھو ہٹائی چادر تو پیچھے سے قمیض ساری پھٹی ہوئی تھی، اس کے بعد پیسے ہی نہیں، قمیض ہی نہیں لے لے یا سلوار لے۔ یہ حالت انہوں نے کر دی ہے عوام کی، اور آ کے
یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان ایسی باتیں کرے جیسے پاکستان نے دنیا فتح کرنی۔ بہت افسوسناک واقعات ہیں ناظرین، کس کس کا ذکر کرے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، آج جو پروگرام ہوگا آپ کی آواز بڑا اہم ہے، اسے مس نہ کیجیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔